بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، رب کائنات کا یہ بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں اپنے رب العزت سے. تو الحمدللہ آج جہاں بھی جس مسجد میں جائیں وہاں نمازی اکثر پائے جاتے ہیں اور نمازیوں کی بھیڑ آپ وہاں آج کل پاتے ہیں. لیکن اگر 11 مہینوں کی بات کریں گے تو جن 11 مہینوں میں جو شخص اس مسجد کی طرف آیا بھی نہیں ہوگا، الحمدللہ آج وہ بھی اپنی مسجد کی طرف، اس مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اب رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ ہے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو کس طریقے سے گزارتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو آج کل خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں میں ایسا اکثر پایا جاتا ہے کہ یہ بے شک روزے دار ہوتے ہیں، صبح سحری بھی کھاتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جو ہے ایک گیم میں ملوث ہیں، یہ جو ہے فری فائر ہے یا اور طریقے سے جو مطلب اس طریقے کی گیمیں ہیں جن کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے. وہ آج بھی اس ماہ رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں ان گیموں کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو BC گیم آج کوئی نئی لانچ ہوئی ہے تو اس کو بھی کھیلتے ہیں. لیکن دیکھو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہم پر احسان فرمایا، جس طریقے سے ہم پر فضل فرمایا. پرسوں ہی میں میرے پاس ایک اپنا یہ مان لو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اچھا ایجوکیٹڈ ہے، وہ میرے پاس آیا کہ پھر آپس میں وہ بات کر رہے تھے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو کینسر کی بیماری ہے اس کا بھی علاج اب مارکیٹ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے ایک بات بولی جو میں آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اس کینسر بیماری کا علاج بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، لیکن بہت بڑے جو دانا ہے، ڈاکٹر ہے، انہوں نے اس کا ریسرچ کر کے پھر مطلب مارکیٹ میں اس کا علاج لایا ہے. لیکن اس علاج میں یہ بھی ایک دوائی ہے کہ اس کو 4 یا 3 دن فاقے رہنا ہے، یعنی کچھ کھائے پیے بغیر اس کو رہنا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے. اب یہاں بات سوچنے کی یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے جس مہینے میں ہم پورے مہینے میں ہمیں مطلب دن بھر جو ہے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. تو یہی جو ہے یہ مہینہ ہمارے لیے، اللہ بچائے ہم میں سے اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہو تو یہ اس کے لیے علاج بھی بن سکتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت باتیں ہیں کہ میں نے آپ اس پہ شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن اگر آپ اس نعمتوں میں شکر ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھ لینا میرا عذاب جو ہے بہت بڑا سخت ہے. تو اب سب سے گزارش ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ ہے اس کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہے موبائل میں زیادہ وقت نہ لگائیں، بلکہ تسبیح لے کر یا قرآن پاک لے کر یا اپنے کسی بھی طریقے سے اپنا جو ہے ٹائم جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں سپینڈ کریں. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہتر و افضل ہے، اور خصوصاً اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس وقت ظلم میں ہے اور اس کا بھی خاص خیال رکھے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق